بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین حضرات، ہم اگر اپنی سیاست سے چند اصطلاحات نکال دیں تو ہمارے ملک میں سیاست ختم ہو جائے گی. ان اصطلاحات میں نوٹس لے لیا، انکوائری کا حکم دے دیا، قرار واقعی سزا دیں گے، رپورٹ مانگ لی، کمیٹی بنا دی اور کمیشن قائم کر دیا گیا. ہماری پوری سیاست ان چند اصطلاحات کے گرد گھومتی ہے، اور جس دن اس ملک میں ان اصطلاحات پر پابندی لگ گئی اس دن ملک میں سیاست ختم ہو جائے گی. ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارے ملک میں حکومت جس ایشو کو دبانا چاہتی ہے یہ اس کا نوٹس لے لیتی ہے، یہ جس ایشو کو شیلف کرنا چاہتی ہے یہ اس کی انکوائری شروع کروا دیتی ہے، یہ جس افسر کو بچانا چاہتی ہے یہ اس کے خلاف رپورٹ مانگ لیتی ہے، اس نے جس ایشو کو قالین کے نیچے چھپانا ہو اس پر کمیٹی بنا دیتی ہے، اور اس نے جس ایشو کو ٹرک کی بڑی بتی کے پیچھے لگانا ہو یہ اس پر کمیشن بنا دیتی ہے. ہماری تاریخ کمیشنوں سے بھری پڑی ہے. آپ حمود الرحمان کمیشن سے لے کر ایبٹ آباد کمیشن، ہامن بیر پر حملے کا کمیشن، میمو گیٹ کمیشن، سلیم شہزاد کمیشن، انتخابی دھاندلیوں کا کمیشن، خروٹ آباد کے واقعے پر کمیشن اور سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بننے والے کمیشن تک کمیشنوں کی پوری تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے. اول تو آپ کو ہمارے کسی کمیشن کی رپورٹ مکمل نہیں ملے گی، اور اگر مکمل ہوئی تو یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہوگی، اور اگر یہ حمود الرحمان رپورٹ کی طرح لیک ہو کر سامنے آ بھی گئی تو اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا ہوگا. یہ کمیشن اتنے بڑے ڈٹرجنٹ ہیں کہ ان کے ذریعے حکمرانوں نے مشرقی پاکستان کا داغ تک دھو دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. لہذا ملک میں جب بھی کمیشن کا نام آتا ہے یا حکومت کی طرف سے کسی ایشو پر کمیشن بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے تو قوم کو ہنسی آ جاتی ہے. آپ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے پاناما لیکس پر کمیشن بنانے کے اعلان کو دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جس ملک میں مشرقی پاکستان ہے کہ سانحے پر بننے والے کمیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس ملک میں پاناما لیکس پر کمیشن کا کیا رزلٹ نکلے گا. ہم نے اگر الیکشن پر بننے والے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر عمل نہیں کیا تو ہم آف شور کمپنیوں پر بننے والے کمیشن کو کتنا سیریس لیں گے. شاید یہی وہ خدشات ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن نے وزیر اعظم کے کمیشن کو مسترد کر دیا، مگر حکومت اس کے باوجود کمیشن بنا رہی ہے. ٹرمز آف ریفرنس تیار ہو چکے ہیں اور ان ٹرمز کے مطابق یہ انکوائری صرف شریف فیملی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس میں بھٹو فیملی سمیت ان تمام 250 لوگوں کے خلاف انکوائری ہوگی جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں. کیا اپوزیشن اس سے گھبرا رہی ہے یا پھر اسے واقعی حکومت سے انصاف کی توقع نہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا اور چودھری اعتزاز احسن ہمارے مہمانوں کے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. چودھری یہ فرمائیے، کمیشن بن گیا، وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کر دیا، ایک تقریر بھی قوم سے خطاب بھی انہوں نے کیا، پیپلز پارٹی کیوں نہیں مان رہی اب اس کو؟ دیکھیں چوہدری صاحب، کمیشن تو وہ ایک چھوٹا سا کمیشن جسٹس باقر نجفی کا بھی بنا تھا، اس نے فائنڈنگز بھی دی تھی، انکوائری بھی کی تھی، سب کچھ. وہ آج تک کہاں گیا؟ 1992 میں ایک سپریم کورٹ کے سرونگ جج کے تحت جسٹس افضل لون صاحب سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے، ان کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا تھا، نواز شریف کی حکومت نے بنایا تھا کوآپریٹو سکینڈل میں، جس میں چودھری میں ملوث ہے، جس میں چودھری صاحبان بھی ملوث تھے، جس میں انہوں نے بھی اپنے قرضے کمیشن کوآپریٹو سے سوسائٹی سے پیسے لے کے اور ادائیگی کی تھی بینکس کو، اور سوسائٹی سے 25,000 سے زیادہ آپ نکلوا نہیں تھے سکتے، جن سوسائٹی سے انہوں نے کروڑ اربہ روپے نکلوائے لوگوں کے، غریب لوگوں کے، اور وہ استعمال کی اپنی بزنس میں. یہ افضل لون صاحب بعد میں سینیٹر بھی بنا تھا، آپ کو شاید یاد ہو. افضل لون صاحب کو انہوں نے سینیٹر میاں نواز شریف صاحب نے خود بنایا تھا 6 سال کے لیے سینیٹر. جب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، سارا وائٹ واش کر دیا، تو اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو
بنا دیا سینیٹر، ایک اور جج صاحب کو، سپریم کورٹ کے جج صاحب کو صدارت تک لے گئے تھے. تو یہ تو سٹنگ جج کے لیے بھی بڑی ایک مشکل مراحل سے گزرنا پڑے ان کے کسی معاملے میں انکوائری کر کے. آپ کا خیال یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے؟ اور میں ایک اور آپ یہ کو کمیشن اس کی فائنڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ایک اور آپ یا کو مینج بتاؤں. کر لیں گے یہ؟ کمیشن تو کمیشن ہے نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان کے خلاف. اصغر خان کیس میں یہ فائنڈنگ ہے کہ 95 لاکھ روپیہ 1990 میں، کب؟ 1990 میں 95 لاکھ روپیہ میاں محمد نواز شریف نے آئی ایس آئی سے لیا، اس وقت کی آئی ایس آئی سے، آئی جے آئی کی الیکشن کے لیے. الیکشن میں یہ فیصلہ تو آپ کی حکومت میں آیا تھا 1990 کا. آپ کی حکومت نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو نہیں پکڑا تھا اس وقت؟ یہ 1990 کا یہ فیصلہ آیا ہے ہماری حکومت میں. آپ کی حکومت میں آیا سر؟ پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2013 میں آیا ہے. یہ فیصلہ ہماری حکومت کے بعد آیا ہے. نہیں، اس وقت حکومت تھی اور انہوں نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا. نہیں، اس وقت حکومت ہماری نہیں تھی. یہ 2013 مئی 2013 میں ہماری نئی الیکشن ہو گئے ہوئے تھے. یہ اس کے بعد آیا ہے، پر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میاں نواز شریف کے اس فیصلے میں ہدایت ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان سے رقم بھی واپس وصول کی جائے. اور وہ 95 لاکھ روپیہ یعنی 1 کروڑ روپیہ تقریباً 1990 کا آج 1 ارب. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن بن گیا جیسے کہ گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو مینج کر لے گی، انصاف نہیں ہو سکے؟ مینج کرنے کی صرف بات نہیں ہے، کمیشن خود کچھ نہیں کر سکتی. کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس جس کے پاس ہے وہ لے کے جائے. ایویڈنس کی تو بات ہی نہیں ہے. جس نے الزام لگایا وہ جا کے لے کے جائے اور کمیشن کے آگے پیش ہو. الزام تو ہم نے نہیں لگایا، کسی نے نہیں لگایا. یہ الزام تو کسی نے لگایا نہیں. پاناما لیکس ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی فرم ہے، لا فرم ہے، دنیا کی چوتھی بڑی، اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا. اور اس پہ میں عرض کروں یہ ایک لا فرم ہے. اس طرح کی ہزارہا لا فرمز ہیں جو آف شور کمپنیز کو مینج کرتی ہیں، جو اس طرح کے پیسے کو، سرمایہ کو مینج کرتی ہیں. ان میں یقین سے کہتا ہوں، یہ آج کل تو بڑے تم تراک سے یہ کہہ رہے ہیں حکومتی نمائندے کہ جی شہباز شریف صاحب کا نام تو نہیں آیا، نواز شریف صاحب کا نام تو نہیں آیا. وہ دوسری فرمز میں ان کے نام بھی یقیناً ہوں گے. اور لنڈن میں ایسی پراپرٹیز ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں. ٹوین پلرز الفرڈ میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں. تو یہ انکشافات وہ بھی کسی دن ہو جائیں گے. یہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہے ہی نہیں. ان کے وزراء کی باڈی لینگویج آج کل ذرا مشکل ہوئی ہے. وہ کیس لڑ رہے ہیں سر، ان کے سارے وزیر، پرویز عشی صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیں، اس میں دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں، سب میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا کیس تو لڑ رہے ہیں میڈیا کے سامنے. ہاں، کوشش کر رہے ہیں. کچھ کئی جگہ گریز کر جاتے ہیں، کئی جگہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کئی جگہ کوئی جواب نہیں ملتا ان کو. کیونکہ دیکھیں نا جواب کیسے ملے. حسین نواز شریف نے خود اعتراف کیا ہے، اقبال کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے مریم بیٹی وہ یہ کہہ بیٹھی تھی کہ جی نہ میرے بھائیوں کا، نہ میرا، نہ کسی کا ثنا بچہ کے پروگرام میں کوئی اثاثہ باہر ہے ہی نہیں. اور اس نے کہا میری تو پاکستان میں بھی کوئی میری املاک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن اس وقت پرانا انٹرویو تھا، ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہوئے ہوں، بعد میں ہو گئے ہوں. کتنا پرانا تھا؟ 1993 سے پہلے کا تو نہیں تھا. یہ تو 1993 سے جائیدادیں بنی ہوئی ہیں. لیکن سر وہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ 2006-2007 کی ہیں. نہیں، اس وقت یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ ساری پراپرٹیز کے نام. یہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی اپنا بیان ہے، ریکارڈ پہ اب آ گیا ہے. لینڈ ریکارڈ لنڈن کے ریکارڈ پہ آ گئے ہیں. آپ کے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں، دوسرے چینلز میں. اب تو سارا کچھ باہر آ گیا ہے. لیکن ایک مسٹری ہے، ابھی ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا 9 بجے 9:30 بجے وہ سارے لینڈ ریکارڈز دکھائے جا رہے تھے کہ نیلسن اور نیسکون کے مالک یہی تھے، انہی کی ملکیت تھی.
اس میں کوئی نہیں، اس میں ایک مسٹری ہے کہ یہ اپارٹمنٹس 1993-1994 میں خریدے گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد 2006 میں جب یہ حسین نواز صاحب وہاں جدہ سے یہاں آئے اور انہوں نے وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے، اور اس کے بعد پھر یہ اپنی ہی ان کی پراپرٹی پھر یہ دوسرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ان کو ٹرانسفر کی گئی. تو ایک مسٹری ہے کہ 1993 سے لے کے 2006 تک ان اپارٹمنٹس کی کیا پوزیشن تھی. 2006 کے بعد جو اب تک ان کی کیا پوزیشن ہے، اپنے اپارٹمنٹ کیوں خریدے جا رہے ہیں، کیوں بیچے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ 1993 میں 1994 میں جب 1994 میں میاں محمد نواز شریف زیرو انکم ٹیکس دے رہے ہیں، زیرو انکم ٹیکس، اور حسین نواز اور مریم نواز اور حسن نواز یہ تینوں سٹوڈنٹس ہیں، یہ سٹوڈنٹس ہیں، ان کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے. اور اس وقت یہ اپارٹمنٹس میں ان املاک میں ان کا انٹرسٹ کس طرح، کس نے پیسے دیے، کہاں سے پیسے آئے، وہ یقیناً پاکستان سے ہی گئے نا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا اس سے کوئی 1000 گنا کم بھی میرے پہ الزام لگ گیا ہوتا آف شور کمپنی کا، اور اس میں غلط قسم کے پیسے آف شور کمپنی میں اگر آپ ایکسپلین کر سکیں پیسے، تو ایک ٹیکس ہیون کو ضروری نہیں کہ آپ نامناسب کہیں، لیکن آف شور کمپنی میں اگر آپ بتا نہ سکیں کہ یہ پیسے یہ دیکھیں، یعنی کمپنی بنتی اسی لیے ہے سر. ویسے اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس وائٹ منی ہے تو پھر تو آپ کو آف شور کمپنی کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے نام سے دوسری کمپنی بنائیں، بینک اکاؤنٹ کھولیں، وہاں سے یہاں سے پیسے ادھر ٹرانسفر کریں، کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ آپ نے ٹیکس دیا. آپ ایک سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں کہ یہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں نے اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہے، میری لیگل منی ہے، میں اس کو لندن شفٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں پوچھتا پھر ان سے. تو آف شور کمپنی آپ اس وقت بناتے ہیں جب آپ پیسے کا ٹریک چھپانا چاہتے ہیں، ان کو یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ آیا کہاں سے ہے. یہ کمپنی جو بس آ گیا. اگر یہ دکھا دیں کہ یہ جائز پیسہ ہمارا ہے، وہ اس کی وجہ سے اس بنیاد پہ ان کو آف شور کمپنی میں پیسے رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، پر اگر دکھا دیں تو پھر اس کو بلا جواز نہیں کہا جا سکتا. پر ہم تو بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم پاکستان سے جب جلا وطن ہوئے تو اپنی کفالت کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے ہم لے گئے پیسہ باہر لے گئے. کتنا لے کے گئے، کون سے بینک کے ذریعے لے کے گئے یا ہنڈی کے ذریعے لے کے گئے، کیسے لے کے گئے؟ جناب پرویز مشرف صاحب تو آپ کو پیسے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، وہ سیدھی سی بات ہے. اچھا یہ بتائیں چوہدری صاحب کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے مطمئن ہوگی؟ کیا اس کمیشن میں سرونگ ججز ہونے چاہیے؟ کیا چیف جسٹس خود اس کمیشن کا سربراہ ہونا چاہیے؟ اس کا بڑا ایک کمیشن ہونا چاہیے جس میں دوسری ایجنسیز بھی شامل ہوں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، ختم کر دیں؟ نہیں، ختم تو بالکل نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ کسی نتیجے تک تو پہنچنا چاہیے. سرونگ ججز ہوں نہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے. ججز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے اس کا. تو وہ کون کروائے گا سر؟ یا نیب کروائے گی یا ایف آئی اے کروائے گی؟ یہ گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے. دیکھیں تو گورنمنٹ تو پھر اگر آپ اس گورنمنٹ کا کمیشن نہیں مان رہے تو ان گورنمنٹ کے اداروں کی رپورٹ کو کیسے مانے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو گورنمنٹ کے ادارے نہیں، یہ نیب بھی نہیں کر سکتی، نیب بھی نہیں، ایف آئی اے بھی نہیں، ایف بی آر بھی نہیں. تو پھر فوج کروا. میری گزارش سن لیں، یہ انٹرنیشنل اس کا سپین ہے، اس کی جو ریچ ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اس میں پیناما ہے، اس میں برٹش ورجن آئیلینڈز میں یہ پیناما کی لا فرم کنٹرول کرتی ہے. برٹش ورجن آئیلینڈ میں نیلسن اور نیسکوم انکارپوریٹ ہوئی ہیں. لنڈن کی پراپرٹیز ہیں، سعودی عرب کا سے پیسہ ہے، اور پاکستان کم از کم 5 جورسڈکشنز ہیں. یہاں ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ڈیلوائٹ جس طرح ہے، اس کو ہائر کیا جائے، اس کو ہائر کرے. گورنمنٹ پیسے دے، اتنے اربوں روپے نیب خرچ کر دیتا ہے ادھر ادھر کی پروسیکیوشن میں. اس پہ گورنمنٹ کرے، انٹرنیشنل آڈیٹرز لگائیں، ان کو کی سپرویژن کے لیے یا ان کے نگرانی کے اوپر ایک بینچ سپریم کورٹ کا ہو. پر آڈٹ جو ہے وہ شرط آڈٹ ہے. اب تک میں جو سمجھ سکا ہوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کرے، ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ہائر کی جائے جو 4-5 ملکوں کے جہاں ٹریک ہے وہ سب کو جا کے چیک کر کے، اور اس کے بعد اس رپورٹ پہ فیصلہ کیا جائے. یہ سجیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہاں وہ 5 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، وہ ہر جگہ جا کے وہ
پیپر ٹریل کرے گی. وہ ایکسپرٹس ہیں, وہ پیپر ٹریل. ان کی اتفاق گروپ کی ساری کمپنیاں اور اتفاق فیملی کے سب افراد, ان سب کو اس کی زد میں آنا چاہیے اس فورینسک آڈٹ کے. فورینسک آڈٹ کا مطلب بنیادی طور پہ ہے ایک قانونی احتساب اور تخمینہ آڈٹ کرتے ہیں. ایک آڈٹ کوئی کمیٹی یا آڈٹ فرم ہائر کر کے اسی کے حوالے کیجئے. میں نے بریک لینی چاہتا لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے آپ کی طرف سے مطالبہ آیا تھا کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے فوری طور پہ, جس طرح آئس لینڈ کے وزیر اعظم مستعفی ہوئے. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں اور یہ حکومت کسی اور وزیر کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو ایسا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائیں, تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر استعفیٰ دے دیں, یہ حکومت کسی اور وزیر کے حوالے کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہو جائے گی؟ دیکھیں چوہے صاحب, میری ذاتی رائے تھی اور میں اس پہ بڑا صدقے دل سے میں نے مشورہ دیا تھا وزیر اعظم کو کہ اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو احسن طریقہ ہے, جو اخلاقی طریقہ ہے, جو آئینی طریقہ ہے, کہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے اور آپ کی فیملی پہ لگ گیا ہے, بچوں کی نے جب پراپرٹیز بنائی ہیں ان کی کوئی انکم نہیں تھی, آپ کا 0 انکم ٹیکس تھا, تو آپ اس الزام کے لیے ایک تو انکوائری کمیشن بنائیں, ٹھیک ہے, استعفیٰ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ہی کسی وزیر, اپنے ساتھی کسی کو, میں نے کہا خواجہ آصف کو بنا دیں, آپ چودھری نثار علی کو بنا دیں, وہ جو کوئی آپ کا اعتماد والا ہو, جس میں معتمد ہو. وہ تو پہلے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں سر, ان کی تو آپس میں خلاف ہوں گے, پر میاں صاحب کے تو قریب تر ہے نا, دونوں میں سے کسی ایک کو بنا دیں, کسی ایک کو, شاید خاقان عباسی کو بنا دیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب وہ سینٹ میں ہے, وہ نہیں بن سکتے, ورنہ تو وہ آئیڈیل ہوتے. تو میں نے ایک صدقے دل سے آنیسٹلی ان کو رستہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں بھی رہے گا سب کچھ اور آپ کر بھی. لیکن جب انہوں نے یہ کمیشن کیا اور یہ دوسری تقریر کی ہے, میں اس کو اتنی بدنیتی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس پروپوزلز کو, تجویز کو واپس لیتا ہوں. سر تقریر تو میرا خیال ٹھیک نہیں کی ہے. ایک انہوں نے اپنا معافی ضمیر پیش کیا عوام کے سامنے, انہوں نے اپنی فیملی کی ہسٹری بتائی اور یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کتنا ظلم کیا ان کے اوپر. 1971 میں آپ نے سارے اثاثے ان کے آپ نے لے لیے تھے, پھر ان کا ایک جہاز تھا وہ آپ نے روک لیا, 50 کروڑ روپے نقصان ہوا اس وقت 1994 1995 میں. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ تو انہوں نے اپنی پوری تاریخ بتائی نا اپنی اس میں, تو اس میں آپ کو کیا قباحت نظر آتی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ایک خاندان کی تاریخ نہیں تھی, شریف خاندان کی تاریخ نہیں تھی, وہ اتفاق خاندان کی تاریخ تھی اور 7 بھائی تھے. یہ 7 بھائی تھے جس کی وجہ سے نام اتفاق گروپ رکھا گیا. یا 1937 میں, ٹھیک, 1937 میں 7 بھائی تھے. 7 بھائیوں میں باقی 6 کدھر ہیں؟ چونکہ ان کو سیاسی عہدہ نہیں ملا, وہ سیاسی عہدے کو ناجائز استعمال نہیں کر سکے. شریف خاندان کے ان 2 بھائیوں کو سیاسی عہدے ملے, طویل المدت سیاسی عہدے ملے, انہوں نے بھرپور لوٹا. یہ ایک دلیل ہے, ایک صاف نظر فرق صاف ظاہر ہے کہ جو سیاست میں انہوں نے لوٹا ہے, اگر وہ سیاست میں نہ لوٹا ہوتا تو یہ بھی اپنے چچا معراج یا چچا بشیر یا چچا عزیز ان کی طرح ہوتے, ایک مناسب سے متوسط سے بزنس مین اور اچھے خوشحال بزنس مین, اور وہاں تک ہی پہنچتے. یہ تو دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں آ گئے ہیں. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے کہ 1/7 جو ہے وہ 70 گنا بن گیا ہے,
اور باقی 6/7 جو ہیں وہ اس سے کم رہ گئے. لیکن سر یہ تو آرگومنٹ ہے نا, اگر فرض کیجئے کہ اس آرگومنٹ میں چلے جائیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی میرزیر بھٹو کے ساتھ شادی نہ ہوتی تو وہ بھی غریب آدمی ہوتے, ان کا بھی ایک سنما ہی ہوتا. تو یہ تو ایک آرگومنٹ ہے نا سارا, اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم کی تقریر سے میں اس پہ آتا ہوں. آپ نے محسوس کیا کہ جملہ محترمہ بیشک نہ چلائیں. آپ نے تقریر سے سر کیا ہوا کہ آپ اپنی آفر واپس لیں؟ نہیں دیکھیں, تقریر میں اب انہوں نے سارا, اب یہ کہنا کہ جی قومی آئی گئی 1972 میں اتفاق فاؤنڈری, کوئی ایک انہی کا کارخانہ تو نہیں قومی آئی گیا نا. ایک پاکستان میں سٹیل ملز جتنی تھیں وہ قومی آئی گئیں, کیونکہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک تو نہیں ہوا. ایسے بہت سارے سی ایم لطیف صاحب وہ نہیں, وہ اچھا ہوا برا ہوا وہ قطع نظر اس میں, اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ تاریخ میں اور ملک کے لیے اچھا تھا کہ برا اقدام تھا, وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, پر کوئی امتیازی سلوک ان کے ساتھ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بتاتے کہ ضیاء الحق نے آتے ہی پہلے اقدامات میں ان کو مفت میں وہ دے دیا, حالانکہ ان کی شاپ فلورز پہ بہت انویسٹمنٹ ریاست کی ہو چکی ہوئی تھی. ان کی شاپ فلورز میں, ان کی مشینری میں جو مفت دے دی گئی. اور جوناتھن کا یہ بھی بتاتے کہ جوناتھن ان کی جو ڈرائی پورٹ تھی وہ ان کے فیکٹری کے اندر تھی ضیاء الحق کے وقت میں, اور یہ جو بھی چیز باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ سیدھی جا کے اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی, نکالی جاتی تھی ان کی فیکٹری کے اندر. اب کسٹمز نے کہا کہ ہم اس کی انسپیکشن کریں گے جہاز کے اندر جو مال ہے, کیونکہ اطلاعات تھیں کہ اس میں شوگر مل کی مشینری آ رہی ہے سکریپ کی بجائے یا سکریپ کے ساتھ ساتھ, تو اس وجہ سے وہ جہاز رکا رہا. وہ بھی بتاتے تو صحیح نا کس وجہ سے جہاز رکا رہا جوناتھن. تو ادھوری باتیں کر کے, غلط بیانی, اس سے آدھی بات کر کے. آپ اب بھی سمجھیں کہ اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے, اب ڈی سیٹ ہو جائیں اور انکوائری ہونے دیں اور اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں, تو یہ بہتر آپشن ہے؟ نہیں, میں ایک چیز مطلب اصرار سے کہتا ہوں, کچھ قابل قبول نہیں ہے جب تک فورینسک آڈٹ نہیں ہوتا بائی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فرم. پاکستانی فرم بیچ میں ایسوسیٹ کی جا سکتی ہے, پر انٹرنیشنل فرم کی ریچ جو ہے کہ دسترس جو ہے وہ پیناما بھی, برٹش ورجن آئیلینڈز بھی, ان کی وہاں انٹرنیشنل ہے, ان کے دفاتر وہاں ہیں, آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑے گا, بہت سارے قوانین کو دیکھنا پڑے گا, وہ سارا انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فرم ہو جو اس کا فورینسک آڈٹ کرے. انکوائری جوڈیشل کمیشن سے کچھ نہیں بنے گا. جوڈیشل کمیشن ایک بڑی اچھی بنائی یہ جو الیکشنز پہ تھی, اور اس کی سفارشات بھی آئیں, ان کی سفارش نہیں, عمل نہیں ہوا اس پہ. نہیں, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا, وہ عمل نہیں ہوگا. پر جوڈیشل کمیشن بڑی اچھی, بہت نیک نام چیف جسٹس, اور میں ان کی عزت کرتا ہوں, ابھی بھی ناصر الملک صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. بٹ اس کمیشن نے بھی اپنی تمام نیک نیتی کے باوجود, جہاں اصل میں ثبوت تھا, ثبوت تو دھاندلی کا سارے بستوں میں تھا, وہ بکسے نہیں کھولے. اچھا سر یہ فرمائیے کہ ایک پرسیپشن پچھلے چند دنوں سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ جو لیکس ہیں, پاناما لیکس ہیں, اس میں 250 لوگ ہیں پاکستان کے, لیکن صرف ایک فیملی کو فوکس کیا جا رہا ہے, صرف اسی کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے, باقی کا کوئی ایشو نہیں اٹھایا جا رہا. تو باقی سب کی بھی تو انکوائری ہوگی, کیونکہ حکومت جو کمیشن بنا رہی ہے اس میں 250 کے پورے تمام لوگ جو ہوں گے ان سب کے بارے میں بات کی جائے گی. تو سب یہ کہہ جاتے ہیں کہ ایک سیاستدان کے, سیاسی فیملی کے اکاؤنٹس آپ چیک کر رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے, ان کے بچوں کے اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں, لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب جو سرکاری ملازم تھے, ان کے پاس 2.5 ارب روپے کے قریب ان کے اپنے اثاثے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. وہ بھی تو آف شور اکاؤنٹس ہیں, ان کو بھی چیک کرنا چاہیے. وہ ریاست اس پہ کیوں خاموش ہے؟ نہیں, ریاست کے اس معاملے کو فی الحال بڑھانا نہیں چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں. ان کی بالکل باقی سب کی بھی انکوائری ہونی چاہیے, پر یہ جو فورینسک آڈٹ ہے, ایک فورینسک آڈٹ, یہ صرف اتفاق فیملی, رولنگ فیملی, پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے پہلے,
اس کے بعد دوسروں کا بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا پر ایک سیف اللہ فیملی 34 کمپنی ان کا بھی ہونا چاہیے. ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا, پر پہلے فورینسک آڈٹ صرف اور صرف پرائم منسٹر کا, کیونکہ یہ تو پھر طریقہ ہے, یہ پھیل جائے گا نا, پھر تو کنٹرول نہیں کر سکیں. نہیں, کنٹرول کرنے کے علاوہ یہ تو نہ کرنے کا بہانہ ہوا نا جی. یہ تو وزیر اعظم نے اپنی بازو چھڑانے کا بہانہ کر دیا نا, طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جی 250 کا بھی کریں. 250 کا بعد میں ہوتا رہے. پہلی چیز جو قوم جاننا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, ان کے خاندان, ان کا اتفاق گروپ, ان کی فیکٹریاں, ان کے یونٹس, وہ کون سے سونے کے انڈے دیتے رہے ہیں, کون سی سونے کی فیکٹریاں تھیں. وہ سٹیل مل نہیں تھی, وہ سونے کی فیکٹری تھی, لگتا ہے گولڈ مل تھی, گولڈ مائن اینڈ گولڈ مل, جو اتنے اثاثے اور بغیر انکم ٹیکس دیے, بغیر یہاں کوئی آمدن ہوئے, بغیر آمدن ہوئے, وہ آمدن ساری باہر ہی پیدا کرتی رہی ہے ان کے یونٹ. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ جب یہ دھرنا ہوا تھا ریڈ زون میں, تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف سازش کی تھی, میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی, اور یہ سارا جو ہے اس کے اندر سازش کی بو محسوس ہوئی آپ کو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سازش تھی یا پھر آپ کی ایرر آف ججمنٹ ہے یہ؟ نہیں, میری ایرر آف ججمنٹ نہیں. ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, میں مطلب ہے یہ صاف کہہ دوں, بالکل ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن شواہد بڑے اور قرائن بڑے مضبوط تھے کہ آپ دیکھیں 12 کلومیٹر وہ مظاہرین چل کے آئے ہیں پنجاب میں, اور پھر وہ داخل ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اور آخری 8 کلومیٹر وہ فیض آباد سے ریڈ زون تک پہنچے. وہ فیض آباد سے آخری 8 کلومیٹر وہ. لیکن سر 2 پولیس, پنجاب پولیس ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوگی, لیکن یہاں پہ تو چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ سر, ساری پولیس ان کے کنٹرول میں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار صاحب بھی ملے ہوئے تھے؟ اب مجھے اور اس سے زیادہ بات نہ کرو سر, بیان تو آپ کا نا سر, میں انالیسس کر رہا ہوں نا. میں بس چودھری نثار علی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں. مجھے اچھا اوکے, اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو بیان اس کا صرف چھوٹا سا انالیسس کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری نثار صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب مل کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں. سازش تو یہی ہے نا پھر. اب آپ اس میں سے نتیجے نکال لیں. ویسے سر اس کے علاوہ سازش کیا مثلا وہ وہاں سے ان لوگوں کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا یہاں کھڑے ہو ویٹ کریں, آپ نتیجہ نکال لیں, پر میری ایرر آف ججمنٹ سمجھ لیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے, پر آپ نتیجہ, آپ کی ایرر آف ججمنٹ نہیں ہو سکتی. آپ پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں, آپ اتنے عرصے سے پارلیمنٹیرین ہیں, سارے شیڈز آپ زندگی کی دیکھ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, اور دانشور بھی ہیں, آپ سمجھدار بھی ہیں. اتنا کہوں گا ایرر آف ججمنٹ نہیں ہو سکتی. اتنا کہوں گا سیاست بڑی بے رحم چیز ہے, بڑی بے رحم ہے. اورنگزیب, دارا شکو, شجاع, مراد, بڑی بے رحم ہے سیاست. تو آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے؟ میری ایرر آف ججمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا چودھری صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون, یہ صرف آپ کا سیاسی تجزیہ چاہ رہا ہوں میں سیاستدان کی حیثیت سے, اس ایشو سے نکل جائے گی؟ مسلم لیگ نون اس ایشو سے بازو تو چھڑا لے گی, کیونکہ ان کا احتساب نہیں ہوتا. ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا احتساب اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان کا احتساب نہیں کر سکتی. لیکن سر پیپلز پارٹی بھی تو نہیں کر سکتی. جب شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے اس وقت بھی ان کو ساری ان کی پراپرٹیز ان کی بحال ہو گئی, سب کچھ ان کو مل گیا, اور یہ ملک سے باہر چلے گئے. جب ان پہ سب سے زیادہ پرویز مشرف نے پریشر ڈالا ہوا تھا, پر اسٹیبلشمنٹ ان کو مطلب بچا کے لے گئی. ان کا احتساب نہیں ہو سکتا اس اسٹیبلشمنٹ میں جس میں انتظامی, سیاسی, عدالتی, وکالتی اور عسکری عناصر تب سب شامل ہیں,
یہ دو برادران یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں. لیکن چور صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ان کو کہتا ہوں اگر فرض کریں بلو آئیڈ بوائز اتنے ہی برے ہیں, اتنے ہی غلط ہیں, تو آپ تو وکیل رہے ہیں ان کے, آپ تو وکالت کرتے رہے ان کی. نہیں, میں تو وکالت میں ایک دفعہ سینٹ میں ایک وزیر صاحب نے بڑا میرے خلاف, میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کوئی بات کی تو انہوں نے اٹھ کے بڑا نوجوان وزیر نے کہا کہ یہ چوروں کا وکیل ہے, یہ چوروں کا وکیل ہے, آپ یہ جناب چیئرمین صاحب. میں نے کہا جی بالکل یہ انہوں نے درست کہا ہے کہ کیونکہ ان کے لیڈر کا بھی میں وکیل رہا ہوں, ان کو معلوم ہی ہوگا. پھر وہ خاموش ہوئے. لیکن سر آپ یاد کیجئے, تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں, تو آپ وکیل بنے تھے میاں نواز شریف کے. میاں نواز شریف صاحب نے خود آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وکیل بنے, اور بے نظیر بھٹو نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ وکالت کریں. تو اب آپ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ماضی میں جائیں ساری, تو اس کا مطلب یہ ہوگا غلطیاں آپ بھی کرتے رہے ہیں. پھر نہیں, غلطیاں میں نے ستمبر 2094 میں, اگست ستمبر 2014 میں ان کا ساتھ دیا ہے, کھل کے ساتھ دیا ہے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے. اس وقت بھی ساتھ دیا تھا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عزت افزائی کی تھی میاں محمد نواز شریف نے, جنہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے, اور میں اس وقت بھی 1999 میں بھی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا. بالکل صحیح. اور میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا اپنی تنقید اور کرٹیسزم کی اور ان کی مخالفت کی. پر انہوں نے مجھے اگر سمجھا کہ اپنی جان مال زندگی عزت وہ سب میرے حوالے کیے, میں اس کا ممنون ہوں, میں ان کی بہت اس وجہ سے شکر گزار ہوں, عزت کرتا ہوں. لیکن کاش وہ ایسے کام نہ کریں جس قسم کے کام جو کہ میٹرو بس جیسے منصوبوں میں, نندی پور کے منصوبوں میں, جن LNG کے منصوبوں میں, اورنج ٹرین کے منصوبوں میں, جو جس طرح یہ اوور انوائس کر کے سارے بغیر ٹینڈرز کے, بغیر پیپرا رولز کے, ان وائلیشن آف دیٹ. اس لیے میں کہتا ہوں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. ایک کام کیا ہو تو ہم کہیں ان کے بارے میں جس صاحب نے 1994-96 میں زیرو انکم ٹیکس دیا ہو اپنے اثاثے ایکسپلین کر ہی سکتا, کیسے سکتا ہے, لیکن نہ FBR پوچھتی ہے, نہ نیب پوچھ سکتی ہے, نہ FIA پوچھ سکتی ہے. یہ فرمائیے گا سر کہ PTI, اب عمران خان صاحب نئے سرے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا نہیں اٹھایا جتنا عمران خان نے اٹھایا. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو کے مل کے ایک کاز کے اوپر اس حکومت کے ساتھ ٹکرا جائے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں اکثر ہوا ہے کہ کل کے بہت سارے دشمن دوست بنے. MRD ایک بہت بڑا اتحاد تھا, لیکن وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف تھا. اس طرح میثاق جمہوریت ہے بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی, وہ بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف تھی. یہ ایک جمہوری گورنمنٹ تو ہے نا, یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا. اس پہ اب مجھے نہیں, ابھی میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ PTI اور پیپلز پارٹی میں ہر معاملے پہ ہم آہنگی ہو جائے, کیونکہ ہم آہنگی صرف مقصد اور منزل کے لیے نہیں چاہیے. دیکھیں پاناما لیکس ہے نا سر, پاناما لیکس پہ ہو سکتی ہے, دونوں ہو سکتی ہے, پر پھر بھی موڈیلٹیز پہ دیکھیں نا, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو کہ ہمارا مقصد کامن ہو جائے, دوسرا اس مقصد کے حصول کے طریقہ کار کی بھی کامنالٹی چاہیے نا. اگر PTI فرانزک آڈٹ پہ تیار ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ مل کے, تو آپ دونوں مل کے اس حکومت کے خلاف کمپین چلا سکتے ہیں, یا میاں نواز شریف کے خلاف کر سکتے ہیں کمپین؟ دیکھیں فورینسک آڈٹ کے بغیر تو کچھ نہ جوڈیشل کمیشن, نہ سپریم کورٹ کے 3 ممبر کمیشن, نہ 5 ممبر کمیشن, حاضر سپریم کورٹ کے ججز, نہ ریٹائرڈ ججز کچھ نہیں کر سکتے جب تک فورینسک آڈٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ اگر PTI آپ کا یہ مطالبہ مان لے
کہ ہم مل کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں یا نہ بنائیں لیکن فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی قائل ہو جاتی ہے، بات مان لیتی ہے، تو آپ دونوں متحد ہو سکتے ہیں؟ ہونے کو تو سیاست میں کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، پر اس پہ ذرا زیادہ پارٹیز کے سطح پر، میرے کو انڈیویجول سطح پہ نہیں، پارٹیز کی سیاسی جماعتوں کی سطح پر زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ میرا خیال ہے دھرنے سے گھبرا رہے ہیں ان کے کہ اگر انہوں نے دوبارہ دھرنا دے دیا تو پھر آپ کے پاس ایک آپ کے لیے بڑی پوزیشن نازک ہو جائے گی کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دھرنے کے خلاف ہی ہوں۔ ہم سیاست میں ہم نے ہر قسم کی مزاحمت کی ہے، اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے خلاف ہم نے مزاحمت، ہمارے ورکر نے، کارکن نے، ہمارے لیڈر نے کی بڑی بڑی مزاحمت کی ہے، اور اصل مزاحمتی جماعت دھرنے والے تو آ گئے، بیٹھ گئے، پھر کھانے آتے رہے، پھر تو وہ ہم تو مطلب ہے مارے کھانے والی مزاحمت، جس میں ڈنڈے برستے ہیں، لاٹھیاں برستی ہیں، کوڑے برستے ہیں، جیلوں کی مزاحمت۔ پیپلز پارٹی نے تو ایک تاریخ رقم کی ہے مزاحمت کی، تو کوئی دھرنا ہمارے لیے کوئی زیادہ بڑی مزاحمت کی چیز نہیں ہے، پر پارٹیز میں ہم آہنگی ہونا صرف مقصد کے لیے نہیں بٹ طریقہ کار کے لیے ضروری ہے۔ طریقہ کار ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے۔ میں جو صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں، خاصت آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، فیصلہ بہرحال آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ نہ بڑے طاقتور، یہ حکومت کے بعد آیا ہے، نہیں اس وقت حکومت تھی اور انہوں نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا۔ نہیں، اس وقت حکومت ہماری نہیں تھی، یہ 2013 مئی 2013 میں ہماری نئی الیکشن ہو گئے ہوئے تھے، یہ اس کے بعد آیا ہے، پر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف کے اس فیصلے میں ہدایت ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان سے رقم بھی واپس وصول کی جائے، اور وہ 95 لاکھ روپیہ یعنی 1 کروڑ روپیہ تقریباً 1990 کا آج 1 ارب۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن بن گیا جیسے کہ گورنمنٹ بنانا چاہ رہی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اس کو مینیج کر لے گی، انصاف نہیں ہو سکے؟ مینیج کرنے کی صرف بات نہیں ہے، کمیشن خود کچھ نہیں کر سکتی۔ کمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایویڈنس جس کے پاس ہے وہ لے کے جائے، ایویڈنس کی تو بات ہی نہیں ہے، جس نے الزام لگایا وہ جا کے لے کے جائے اور کمیشن کے آگے پیش ہو۔ الزام تو ہم نے نہیں لگایا، کسی نے نہیں لگایا، یہ الزام تو کسی نے لگایا نہیں۔ پاناما لیکس ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی فرم ہے، لا فرم ہے، دنیا کی چوتھی بڑی، اس کا ڈیٹا چوری ہو گیا۔ اور اس پہ میں عرض کروں، یہ ایک لا فرم ہے، اس طرح کی ہزارہا لا فرمز ہیں جو آف شور کمپنیز کو مینیج کرتی ہیں، جو اس طرح کے پیسے کو، سرمایہ کو مینیج کرتی ہیں۔ ان میں یقین سے کہتا ہوں، یہ آج کل تو بڑے تم تراک سے یہ کہہ رہے ہیں حکومتی نمائندے کہ جی شہباز شریف صاحب کا نام تو نہیں آیا، نواز شریف صاحب کا نام تو نہیں آیا، وہ دوسری فرمز میں ان کے نام بھی یقیناً ہوں گے، اور لنڈن میں ایسی پراپرٹیز ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں، ٹوین پلرز الفرڈ میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں جو ان سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو یہ انکشافات وہ بھی کسی دن ہو جائیں گے۔ یہ ان کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ان کے وزراء کی باڈی لینگویج آج کل ذرا مشکل ہوئی ہے۔ وہ کیس لڑ رہے ہیں سر، ان کے سارے وزیر، پرویز عشی صاحب کو دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب کو دیکھ لیں، اس میں دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں، سب میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کا کیس تو لڑ رہے ہیں میڈیا کے سامنے۔ ہاں، کوشش کر رہے ہیں، کچھ کئی جگہ گریز کر جاتے ہیں، کئی جگہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کئی جگہ کوئی جواب نہیں ملتا ان کو، کیونکہ دیکھیں نا جواب کیسے ملے۔ حسین نواز شریف نے خود اعتراف کیا ہے، اقبال کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے مریم بیٹی وہ یہ کہہ بیٹھی تھی کہ جی نہ میرے بھائیوں کا، نہ میرا، نہ کسی کا ثنا بچہ کے پروگرام میں کوئی اثاثہ باہر ہے ہی نہیں، اور اس نے کہا میری تو پاکستان میں بھی کوئی میری املاک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت پرانا انٹرویو تھا، ہو سکتا ہے اس وقت تک نہ ہوئے ہوں، بعد میں ہو گئے ہوں۔ کتنا پرانا تھا؟ 1993 سے پہلے کا تو نہیں تھا، یہ تو 1993 سے جائیدادیں بنی ہوئی ہیں۔
لیکن سر وہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں یہ 1996 سوری 2006-2007 کی ہیں, نہیں اس وقت یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں یہ ساری پراپرٹیز کے نام. یہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی اپنا بیان ہے, ریکارڈ پہ اب آ گیا ہے, لینڈ ریکارڈ لنڈن کے ریکارڈ پہ آ گئے ہیں, آپ کے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں دوسرے چینلز میں, اب تو سارا کچھ باہر آ گیا ہے. لیکن ایک مسٹری ہے, ابھی ایک چینل پہ میں دیکھ رہا تھا 9 بجے 9:30 بجے وہ سارے لینڈ ریکارڈز دکھائے جا رہے تھے کہ نیلسن اور نیسکون کے مالک یہی تھے, انہی کی ملکیت تھی. اس میں کوئی نہیں, اس میں ایک مسٹری ہے کہ یہ اپارٹمنٹس 1993-1994 میں خریدے گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد 2006 میں جب یہ حسین نواز صاحب وہاں جدہ سے یہاں آئے اور انہوں نے وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے, اور اس کے بعد پھر یہ اپنی ہی ان کی پراپرٹی پھر یہ دوسرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ان کو ٹرانسفر کی گئی. تو ایک مسٹری ہے کہ 1993 سے لے کے 2006 تک ان اپارٹمنٹس کی کیا پوزیشن تھی. 2006 کے بعد جو اب تک ان کی کیا پوزیشن ہے, اپنے اپارٹمنٹ کیوں خریدے جا رہے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ 1993 میں 1994 میں جب 1994 میں میاں محمد نواز شریف زیرو انکم ٹیکس دے رہے ہیں, زیرو انکم ٹیکس, اور حسین نواز اور مریم نواز اور حسن نواز یہ تینوں سٹوڈنٹس ہیں, ان کی کوئی انکم نہیں ہے. اور اس وقت یہ اپارٹمنٹس میں ان املاک میں ان کا انٹرسٹ کس نے پیسے دیے, کہاں سے پیسے آئے, وہ یقیناً پاکستان سے ہی گئے نا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہوتا, اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا اس سے کوئی 1000 گنا کم بھی میرے پہ الزام لگ گیا ہوتا آف شور کمپنی کا, اور اس میں غلط قسم کے پیسے آف شور کمپنی میں اگر آپ ایکسپلین کر سکیں پیسے, تو ایک ٹیکس ہیون کو ضروری نہیں کہ آپ نامناسب کہیں, لیکن آف شور کمپنی میں اگر آپ بتا نہ سکیں کہ یہ پیسے یہ دیکھیں, یعنی کمپنی بنتی اسی لیے ہے سر. ویسے اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس وائٹ منی ہے تو پھر تو آپ کو آف شور کمپنی کی ضرورت ہی نہیں, آپ اپنے نام سے دوسری کمپنی بنائیں, بینک اکاؤنٹ کھولیں وہاں سے, یہاں سے پیسے ادھر ٹرانسفر کریں, کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ آپ نے ٹیکس دیا, آپ ایک سرٹیفکیٹ جمع کرواتے ہیں کہ یہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ سرٹیفکیٹ ہے, میں نے اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہے, میری لیگل منی ہے, میں اس کو لندن شفٹ کرنا چاہتا ہوں, کوئی نہیں پوچھتا پھر ان سے. تو آف شور کمپنی آپ اس وقت بناتے ہیں جب آپ پیسے کا ٹریک چھپانا چاہتے ہیں, ان کو یہ چھپانا چاہتے ہیں کہ آیا کہاں سے, یہ کمپنی بس آ گیا. اگر یہ دکھا دیں کہ یہ جائز پیسہ ہمارا ہے, وہ اس کی وجہ سے اس بنیاد پہ ان کو آف شور کمپنی میں پیسے رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, پر اگر دکھا دیں تو پھر اس کو بلا جواز نہیں کہا جا سکتا. پر ہم تو بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم پاکستان سے جب جلا وطن ہوئے تو اپنی کفالت کے لیے, اپنے سپورٹ کے لیے ہم لے گئے پیسہ باہر لے گئے, کتنا لے کے گئے, کون سے بینک کے ذریعے لے کے گئے یا ہندی کے ذریعے لے کے گئے, کیسے لے کے گئے. جنرل پرویز مشرف صاحب تو آپ کو پیسے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے, وہ سیدھی سی بات ہے. اچھا یہ بتائیں چوہدری صاحب کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے مطمئن ہوگی, کیا اس کمیشن میں سرونگ ججز ہونے چاہیے, کیا چیف جسٹس خود اس کمیشن کا سربراہ ہونا چاہیے, اس کا بڑا ایک کمیشن ہونا چاہیے جس میں دوسری ایجنسیز بھی شامل ہوں, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, چھوڑ دیں اس کو, ختم کر دیں؟ نہیں, ختم تو بالکل نہیں ہو سکتا, یہ معاملہ کسی نتیجے تک تو پہنچنا چاہیے. سرونگ ججز ہوں نہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے. ججز کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے اس کا. تو وہ کون کروائے گا سر, یا نیب کروائے گی یا ایف آئی اے کروائے گی؟ یہ گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے. دیکھیں تو گورنمنٹ تو پھر اگر آپ اس گورنمنٹ کا کمیشن نہیں مان رہے تو ان گورنمنٹ کے اداروں کی رپورٹ کو کیسے مانے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو گورنمنٹ کے ادارے نہیں, یہ نیب بھی نہیں کر سکتی, نیب بھی نہیں, ایف آئی اے بھی نہیں, ایف بی آر بھی نہیں. تو پھر فوج کروا. میری گزارش سن لیں, یہ انٹرنیشنل اس کا سپین ہے, اس کی جو ریچ ہے وہ انٹرنیشنل ہے. اس میں پینما ہے, اس میں برٹش ورجن آئیلینڈز میں یہ پینما کی لا فرم کنٹرول کرتی ہے. برٹش ورجن آئیلینڈ میں نیلسن اور نیسکوم انکارپوریٹ ہوئی ہیں. لنڈن کی پراپرٹیز ہیں, سعودی عرب سے پیسہ ہے, اور پاکستان کم از کم 5 جورسڈکشنز ہیں. یہاں ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ڈیلوائٹ جس طرح ہے, اس کو ہائر کیا جائے, اس کو ہائر کرے, گورنمنٹ پیسے دے, اتنے
اربوں روپے نیب خرچ کر دیتا ہے ادھر ادھر کی پروسیکیوشن میں. اس پہ گورنمنٹ کرے, انٹرنیشنل آڈیٹرز لگائیں, ان کو کی سپرویژن کے لیے یا ان کے نگرانی کے اوپر ایک بینچ سپریم کورٹ کا ہو, پر آڈٹ جو ہے وہ شرط آڈٹ ہے. اب تک میں جو سمجھ سکا ہوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کورٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان کرے, ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ہائر کی جائے جو 4-5 ملکوں کے جہاں جہاں ٹریک ہے وہ سب کو جا کے چیک کر کے اور اس کے بعد اس رپورٹ پہ فیصلہ کیا جائے. یہ سجیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہاں وہ 5 مہینے لگیں, 6 مہینے لگیں, وہ ہر جگہ جا کے وہ پیپر ٹریل کرے گی. وہ ایکسپرٹس ہیں, وہ پیپر ٹریل. ان کی اتفاق گروپ کی ساری کمپنیاں اور اتفاق فیملی کے سب افراد, ان سب کو اس کی زد میں آنا چاہیے اس فورینسک آڈٹ کے. فورینسک آڈٹ کا مطلب بنیادی طور پہ ہے ایک قانونی احتساب اور تخمینہ آڈٹ کرتے ہیں. ایک آڈٹ کوئی کمیٹی یا آڈٹ فرم ہائر کر کے اسی کے حوالے کیجئے. میں نے بریک لینی چاہتا لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ نے آپ کی طرف سے مطالبہ آیا تھا کہ وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے فوری طور پہ, جس طرح آئس لینڈ کے وزیر اعظم مستعفی ہوئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتے ہیں اور یہ حکومت کسی اور وزیر کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو ایسا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائیں, تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر استعفیٰ دے دیں, یہ حکومت کسی اور وزیر کے حوالے کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہو جائے گی؟ دیکھیں چوہدری صاحب, میری ذاتی رائے تھی اور میں اس پہ بڑا صدقے دل سے میں نے مشورہ دیا تھا وزیر اعظم کو کہ اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو احسن طریقہ ہے, جو اخلاقی طریقہ ہے, جو آئینی طریقہ ہے, کہ آپ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا ہے اور آپ کی فیملی پہ لگ گیا ہے, بچوں کی نے جب پراپرٹیز بنائی ہیں ان کی کوئی انکم نہیں تھی, آپ کا 0 انکم ٹیکس تھا, تو آپ اس الزام کے لیے ایک تو انکوائری کمیشن بنائیں, ٹھیک ہے, استعفیٰ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اپنے ہی کسی وزیر, اپنے ساتھی کسی کو, میں نے کہا خواجہ آصف کو بنا دیں, آپ چودھری نثار علی کو بنا دیں, وہ جو کوئی آپ کا اعتماد والا ہو جس میں معتمد ہو. وہ تو پہلے ہی ایک دوسرے کے خلاف ہیں سر, ان کی تو آپس میں خلاف ہوں گے, پر میاں صاحب کے تو قریب تر ہے نا, دونوں میں سے کسی ایک کو بنا دیں, کسی ایک کو, شاید خاقان عباسی کو بنا دیں, لیکن اسحاق ڈار صاحب وہ سینٹ میں ہیں, وہ نہیں بن سکتے, ورنہ تو وہ آئیڈیل ہوتے. تو میں نے ایک صدقے دل سے آنیسٹلی ان کو رستہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول میں بھی رہے گا سب کچھ اور آپ کر بھی. لیکن جب انہوں نے یہ کمیشن کیا اور یہ دوسری تقریر کی ہے, میں اس کو اتنی بدنیتی سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس پروپوزلز کو, تجویز کو واپس لیتا ہوں. سر تقریر تو میرا خیال ٹھیک نہیں کی ہے, ایک انہوں نے اپنا معافی ضمیر پیش کیا عوام کے سامنے, انہوں نے اپنی فیملی کی ہسٹری بتائی, اور یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کتنا ظلم کیا ان کے اوپر. 1971 میں آپ نے سارے اثاثے ان کے آپ نے لے لیے تھے, پھر ان کا ایک جہاز تھا وہ آپ نے روک لیا, 50 کروڑ روپے نقصان ہوا اس وقت 1994 1995 میں. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ تو انہوں نے اپنی پوری تاریخ بتائی نا اپنی اس میں, تو اس میں آپ کو کیا قباحت نظر آتی؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے وہ ایک خاندان کی تاریخ نہیں تھی, شریف خاندان کی تاریخ نہیں تھی, وہ اتفاق خاندان کی تاریخ تھی, اور 7 بھائی تھے. یہ 7 بھائی تھے جس کی وجہ سے نام اتفاق گروپ رکھا گیا. یا 1937 میں, ٹھیک, 1937 میں 7 بھائی تھے. 7 بھائیوں میں باقی 6 کدھر ہیں؟ چونکہ ان کو سیاسی عہدہ نہیں ملا, وہ سیاسی عہدے کو ناجائز استعمال نہیں کر سکے. شریف خاندان کے ان 2 بھائیوں کو سیاسی عہدے ملے, طویل المدت سیاسی عہدے ملے, انہوں نے بھرپور لوٹا. یہ ایک دلیل ہے, ایک صاف نظر فرق صاف ظاہر ہے کہ جو سیاست میں انہوں نے لوٹا ہے, اگر وہ سیاست میں نہ لوٹا ہوتا تو یہ بھی اپنے چچا معراج یا چچا بشیر یا چچا عزیز ان کی طرح ہوتے,
ایک مناسب سے متوسط سے بزنس مین اور اچھے خوشحال بزنس مین اور وہاں تک ہی پہنچتے. یہ تو دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں آ گئے ہیں. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے کہ 1/7 جو ہے وہ 70 گنا بن گیا ہے اور باقی 6/7 جو ہیں وہ اس سے کم رہ گئے. لیکن سر یہ تو آرگومنٹ ہے نا, اگر فرض کیجئے کہ اس آرگومنٹ میں چلے جائیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب کی میرے زیر بھٹو کے ساتھ شادی نہ ہوتی تو وہ بھی غریب آدمی ہوتے, ان کا بھی ایک سنما ہی ہوتا. تو یہ تو ایک آرگومنٹ ہے نا سارا, اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم کی تقریر سے میں تقریر سے آتا ہوں. آپ نے محسوس کیا کہ جملہ موترزہ بشک نہ چلائیں. آپ نے تقریر سے سر کیا ہوا کہ آپ اپنی آفر واپس لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, تقریر میں اب انہوں نے سارا, اب یہ کہنا کہ جی قومی آئی گئی 1972 میں اتفاق فاؤنڈری, کوئی ایک انہی کا کارخانہ تو نہیں قومی آئی گیا نا. ایک پاکستان میں سٹیل ملز جتنی تھیں وہ قومی آئی گئی, کیونکہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک تو نہیں ہوا. ایسے بہت سارے سی ایم لطیف صاحب وہ نہیں, وہ اچھا ہوا برا ہوا وہ قطع نظر اس میں, اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ تاریخ میں اور ملک کے لیے اچھا تھا کہ برا اقدام تھا, وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, پر کوئی امتیازی سلوک ان کے ساتھ نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, یہ بھی بتاتے کہ ضیاء الحق نے آتے ہی پہلے اقدامات میں ان کو مفت میں وہ دے دیا, حالانکہ ان کی شاپ فلورز پہ بہت انویسٹمنٹ ریاست کی ہو چکی ہوئی تھی. ان کی شاپ فلورز میں, ان کی مشینری میں جو مفت دے دی گئی. اور جوناتھن کا یہ بھی بتاتے کہ جوناتھن ان کی جو ڈرائی پورٹ تھی وہ ان کے فیکٹری کے اندر تھی ضیاء الحق کے وقت میں, اور یہ جو بھی چیز باہر سے امپورٹ کرتے تھے وہ سیدھی جا کے اس کی اسیسمنٹ ہوتی تھی, نکالی جاتی تھی ان کی فیکٹری کے اندر. اب کسٹمز نے کہا کہ ہم اس کی انسپیکشن کریں گے جہاز کے اندر جو مال ہے, کیونکہ اطلاعات تھیں کہ اس میں شوگر مل کی مشینری آ رہی ہے سکریپ کی بجائے یا سکریپ کے ساتھ ساتھ, تو اس وجہ سے وہ جہاز رکا رہا. وہ بھی بتاتے تو صحیح نا کس وجہ سے جہاز رکا رہا جوناتھن. تو ادھوری باتیں کر کے, غلط بیانی, اس سے آدھی بات کر کے. آپ اب بھی سمجھیں کہ اگر وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے, اب ڈی سیٹ ہو جائیں اور انکوائری ہونے دیں اور اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں تو یہ بہتر آپشن ہے؟ نہیں, میں ایک چیز مطلب اصرار سے کہتا ہوں, کچھ قابل قبول نہیں ہے جب تک فورینسک آڈٹ نہیں ہوتا بائی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فرم. پاکستانی فرم بیچ میں ایسوسیٹ کی جا سکتی ہے, پر انٹرنیشنل فرم کی ریچ جو ہے کہ دسترس جو ہے وہ پیناما بھی, برٹش ورجن آئیلینڈز بھی, ان کی وہاں انٹرنیشنل ہے, ان کے دفاتر وہاں ہیں, آپ کو بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑے گا, بہت سارے قوانین کو دیکھنا پڑے گا, وہ سارا انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل فرم ہو جو اس کا فورینسک آڈٹ کرے. انکوائری جوڈیشل کمیشن سے کچھ نہیں بنے گا. جوڈیشل کمیشن ایک بڑی اچھی بنائی یہ جو الیکشنز پہ تھی, اور اس کی سفارشات بھی ہیں, ان کی سفارش نہیں, عمل نہیں ہوا اس پہ, نہیں اس پہ بھی عمل نہیں ہوا, وہ عمل نہیں ہوگا. پر جوڈیشل کمیشن بڑی اچھی, بہت نیک نام چیف جسٹس, اور میں ان کی عزت کرتا ہوں, ابھی بھی ناصر الملک صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں. بٹ اس کمیشن نے بھی اپنی تمام نیک نیتی کی باوجود, جہاں اصل میں ثبوت تھا, ثبوت تو دھاندلی کا سارے بستوں میں تھا, وہ بکسے میں تھا, نہیں کھولے. اچھا سر یہ فرمائیے کہ ایک پرسیپشن پچھلے چند دنوں سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس میں یہ جو لیکس ہیں, پاناما لیکس ہیں, اس میں 250 لوگ ہیں پاکستان کے, لیکن صرف ایک فیملی کو فوکس کیا جا رہا ہے, صرف اسی کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے, باقی کا کوئی ایشو نہیں اٹھایا جا رہا. تو باقی سب کی بھی تو انکوائری ہوگی, کیونکہ حکومت جو کمیشن بنا رہی ہے اس میں 250 کے پورے تمام لوگ جو ہوں گے ان سب کے بارے میں بات کی جائے گی. تو سب یہ کہہ جاتے ہیں کہ ایک سیاستدان کے, سیاسی فیملی کے اکاؤنٹس آپ چیک کر رہے ہیں, ان کے بیٹوں کے, ان کے بچوں کے اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں, لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب جو سرکاری ملازم تھے ان کے پاس 2.5 ارب روپے کے قریب ان کے اپنے اثاثے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. وہ بھی تو آف شور اکاؤنٹس ہیں, ان کو بھی چیک کرنا چاہیے. وہ ریاست اس پہ کیوں خاموش ہے؟ نہیں, ریاست کے اس معاملے کو فی الحال بڑھانا نہیں چاہیے, میں اس کے خلاف ہوں.
ان کی بالکل باقی سب کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، پر یہ جو فورینسک آڈٹ ہے، ایک فورینسک آڈٹ، یہ صرف اتفاق فیملی، رولنگ فیملی، پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے پہلے، اس کے بعد دوسروں کا بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، پر ایک سیف اللہ فیملی 34 کمپنی، ان کا بھی ہونا چاہیے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نا، پر پہلے فورینسک آڈٹ صرف اور صرف پرائم منسٹر کا، کیونکہ یہ تو پھر طریقہ ہے، یہ پھیل جائے گا نا، پھر تو کنٹرول نہیں کر سکیں۔ نہیں، کنٹرول کرنے کے علاوہ یہ تو نہ کرنے کا بہانہ ہوا نا جی، یہ تو وزیر اعظم نے اپنی بازو چھڑانے کا بہانہ کر دیا نا، طریقہ ڈھونڈ لیا کہ جی 220 250 کا بھی کریں، 250 کا بعد میں ہوتا رہے۔ پہلی چیز جو قوم جاننا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ان کے خاندان، ان کا اتفاق گروپ، ان کی فیکٹریاں، ان کے یونٹس، وہ کون سے سونے کے انڈے دیتے رہے ہیں، کون سی سونے کی فیکٹریاں تھیں، وہ سٹیل مل نہیں تھی، وہ سونے کی فیکٹری تھی، لگتا ہے گولڈ مل تھی، گولڈ مائن اینڈ گولڈ مل، جو اتنے اثاثے اور بغیر انکم ٹیکس دیے، بغیر یہاں کوئی آمدن ہوئے، بغیر آمدن ہوئے، وہ آمدن ساری باہر ہی پیدا کرتی رہی ہے ان کے یونٹس۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سر کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ جب یہ دھرنا ہوا تھا ریڈ زون میں، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے خلاف سازش کی تھی، میاں شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی، اور یہ سارا جو ہے اس کے اندر سازش کی بو محسوس ہوئی آپ کو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سازش تھی یا پھر آپ کی ایرر آف ججمنٹ ہے یہ؟ نہیں، میری ایرر آف ججمنٹ نہیں، ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے، میں مطلب ہے یہ صاف کہہ دوں، بالکل ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن شواہد بڑے اور قرائن بڑے مضبوط تھے کہ آپ دیکھیں 12 کلومیٹر وہ مظاہرین چل کے آئے ہیں پنجاب میں، اور پھر وہ داخل ہوئے ہیں اسلام آباد میں، اور آخری 8 کلومیٹر وہ فیض آباد سے ریڈ زون تک پہنچے، وہ فیض آباد سے آخری 8 کلومیٹر وہ۔ لیکن سر 2 پولیس، پنجاب پولیس ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہوگی، لیکن یہاں پہ تو چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ سر، ساری پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار صاحب بھی ملے ہوئے تھے؟ اب مجھے اور اس سے زیادہ بات نہ کروائیں، بیان تو آپ کا نا سر، میں صرف انالیسس کر رہا ہوں نا۔ میں بس چودھری نثار علی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، مجھے اچھا اوکے۔ ہمدردی اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے جو بیان اس کا صرف چھوٹا سا انالیسس کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری نثار صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب مل کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں، سازش تو یہی ہے نا پھر؟ اب آپ اس میں سے نتیجے نکال لیں۔ ویسے سر اس کے علاوہ سازش کیا مثلا وہ وہاں سے ان لوگوں کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا یہاں کھڑے ہو ویٹ کریں، آپ نتیجہ نکال لیں، پر میری ایرر آف ججمنٹ سمجھ لیں، میں نے تو پہلے کہہ دیا ایرر آف ججمنٹ ہو سکتی ہے، پر آپ نتیجہ آپ کی ایرر آف ججمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ہیں، آپ اتنے عرصے سے پارلیمنٹیرین ہیں، سارے شیڈز آپ زندگی کی دیکھ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی سینئر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور دانشور بھی ہیں، آپ سمجھدار بھی ہیں، اتنا کہوں گا ایرر آف ججمنٹ نہیں ہو سکتی، اتنا کہوں گا سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، بڑی بے رحم ہے۔ اورنگزیب، دارا شکو، شجاع، مراد، بڑی بے رحم ہے سیاست۔ تو آپ کو سازش کی بو آ رہی ہے؟ میری ایرر آف ججمنٹ آپ کہہ رہے بریک اور بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ یہ فرمائیے گا چودھری صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون، یہ صرف آپ کا سیاسی تجزیہ چاہ رہا ہوں میں، سیاستدان کی حیثیت سے، اس ایشو سے نکل جائے گی؟ مسلم لیگ نون اس ایشو سے بازو تو چھڑا لے گی، کیونکہ ان کا احتساب نہیں ہوتا۔ ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ان کا احتساب اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان کا احتساب نہیں کر سکتی، لیکن سر پیپلز پارٹی بھی تو نہیں کر سکتی۔ جب شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے اس وقت بھی ان کو ساری ان کی پراپرٹیز ان کی بحال ہو گئی، سب کچھ ان کو مل گیا، اور یہ ملک سے باہر چلے گئے۔ جب ان پہ سب سے زیادہ پرویز مشرف نے پریشر ڈالا ہوا تھا، پر اسٹیبلشمنٹ ان کو مطلب بچا کے لے گئی۔ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا اس اسٹیبلشمنٹ میں، جس میں انتظامی، سیاسی،
عدالتی، وکالتی اور عسکری عناصر تب سب شامل ہیں. یہ دو برادران یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں. لیکن جو صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ان کو کہتا ہوں اگر فرض کریں بلو آئیڈ بوائز اتنے ہی برے ہیں، اتنے ہی غلط ہیں، تو آپ تو وکیل رہے ہیں ان کے، آپ تو وکالت کرتے رہے ان کی. نہیں، میں تو وکالت میں ایک دفعہ سینٹ میں ایک وزیر صاحب نے بڑا میرے خلاف، میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کوئی بات کی تو انہوں نے اٹھ کے بڑا نوجوان وزیر نے کہا کہ یہ چوروں کا وکیل ہے، یہ چوروں کا وکیل ہے. آپ یہ جناب چیئرمین صاحب، میں نے کہا جی بالکل یہ انہوں نے درست کہا ہے کہ کیونکہ ان کے لیڈر کا بھی میں وکیل رہا ہوں، ان کو معلوم ہی ہوگا. پھر وہ خاموش ہوئے. لیکن سر آپ یاد کیجئے، تھوڑا سا پاس میں چلے جائیں، تو آپ وکیل بنے تھے میاں نواز شریف کے. میاں نواز شریف صاحب نے خود آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وکیل بنے، اور بے نظیر بھٹو نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ وکالت کریں. تو اب آپ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ماضی میں جائیں ساری، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلطیاں آپ بھی کرتے رہے ہیں. نہیں، غلطیاں میں نے ستمبر 2094 میں، اگست ستمبر 2014 میں ان کا ساتھ دیا ہے، کھل کے ساتھ دیا ہے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے. اس وقت بھی ساتھ دیا تھا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عزت افزائی کی تھی میاں محمد نواز شریف نے، جنہوں نے جیل میں بیٹھے ہوئے، اور میں اس وقت بھی 1999 میں بھی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا. بالکل صحیح. اور میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا اپنی تنقید اور کرٹیسزم کی اور ان کی مخالفت کی. پر انہوں نے مجھے اگر سمجھا کہ اپنی جان مال، زندگی، عزت، وہ سب میرے حوالے کیے، میں اس کا ممنون ہوں. میں ان کی بہت اس وجہ سے شکر گزار ہوں، عزت کرتا ہوں. لیکن کاش وہ ایسے کام نہ کریں جس قسم کے کام جو کہ میٹرو بس جیسے منصوبوں میں، نندی پور کے منصوبوں میں، جن LNG کے منصوبوں میں، اورنج ٹرین کے منصوبوں میں، جو جس طرح یہ اوور انوائس کر کے سارے بغیر ٹینڈرز کے، بغیر پیپرا رولز کے، ان وائلیشن آف دیٹ. اس لیے میں کہتا ہوں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. ایک کام کیا ہو تو ہم کہیں ان کے بارے میں، جس صاحب نے 1994-96 میں زیرو انکم ٹیکس دیا ہو، اپنے اثاثے ایکسپلین کر ہی سکتا، کیسے سکتا ہے. لیکن نہ FBR پوچھتی ہے، نہ نیب پوچھ سکتی ہے، نہ FIA پوچھ سکتی ہے. یہ فرمائیے کہ سر کہ PTI، اب عمران خان صاحب نئے سرے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا نہیں اٹھایا جتنا عمران خان نے اٹھایا. تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین حضرات، ہم اگر اپنی سیاست سے چند اصطلاحات نکال دیں تو ہمارے ملک میں سیاست ختم ہو جائے گی. ان اصطلاحات میں نوٹس لے لیا، انکوائری کا حکم دے دیا، قرار واقعی سزا دیں گے، رپورٹ مانگ لی، کمیٹی بنا دی اور کمیشن قائم کر دیا گیا. ہماری پوری سیاست ان چند اصطلاحات کے گرد گھومتی ہے، اور جس دن اس ملک میں ان اصطلاحات پر پابندی لگ گئی، اس دن ملک میں سیاست ختم ہو جائے گی. ہمیں ماننا ہوگا کہ ہمارے ملک میں حکومت جس ایشو کو دبانا چاہتی ہے، یہ اس کا نوٹس لے لیتی ہے. یہ جس ایشو کو شیلف کرنا چاہتی ہے، یہ اس کی انکوائری شروع کروا دیتی ہے. یہ جس افسر کو بچانا چاہتی ہے، یہ اس کے خلاف رپورٹ مانگ لیتی ہے. اس نے جس ایشو کو قالین کے نیچے چھپانا ہو، اس پر کمیٹی بنا دیتی ہے. اور اس نے جس ایشو کو ٹرک کی بڑی بتی کے پیچھے لگانا ہو، یہ اس پر کمیشن بنا دیتی ہے. ہماری تاریخ کمیشنوں سے بھری پڑی ہے. آپ حمود الرحمان کمیشن سے لے کر ایبٹ کمیشن، ہامن بیر پر حملے کا کمیشن، میمو گیٹ کمیشن، سلیم شہزاد کمیشن، انتخابی دھاندلیوں کا کمیشن، خروٹ آباد کے واقعے پر کمیشن، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بننے والے کمیشن تک کمیشنوں کی پوری تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے. اول تو آپ کو
ہمارے کسی کمیشن کی رپورٹ مکمل نہیں ملے گی، اور اگر مکمل ہوئی تو یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی ہوگی، اور اگر یہ حمود الرحمان رپورٹ کی طرح لیک ہو کر سامنے آ بھی گئی تو اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا ہوگا۔ یہ کمیشن اتنے بڑے ڈٹرجنٹ ہیں کہ ان کے ذریعے حکمرانوں نے مشرقی پاکستان کا داغ تک دھو دیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ لہٰذا ملک میں جب بھی کمیشن کا نام آتا ہے یا حکومت کی طرف سے کسی ایشو پر کمیشن بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے تو قوم کو ہنسی آ جاتی ہے۔ آپ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف سے پاناما لیکس پر کمیشن بنانے کے اعلان کو دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جس ملک میں مشرقی پاکستان ہے کہ سانحے پر بننے والے کمیشن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس ملک میں پاناما لیکس پر کمیشن کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ ہم نے اگر الیکشن پر بننے والے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر عمل نہیں کیا تو ہم آف شور کمپنیوں پر بننے والے کمیشن کو کتنا سیریس لیں گے۔ شاید یہی وہ خدشات ہیں جن کی وجہ سے اپوزیشن نے وزیر اعظم کے کمیشن کو مسترد کر دیا، مگر حکومت اس کے باوجود کمیشن بنا رہی ہے۔ ٹرمز آف ریفرنس تیار ہو چکے ہیں اور ان ٹرمز کے مطابق یہ انکوائری صرف شریف فیملی تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس میں بھٹو فیملی سمیت ان تمام 250 لوگوں کے خلاف انکوائری ہوگی جن کے نام پاناما لیکس میں آئے ہیں۔ کیا اپوزیشن اس سے گھبرا رہی ہے یا پھر اسے واقعی حکومت سے انصاف کی توقع نہیں؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا، اور چودھری اعتزاز احسن ہمارے مہمانوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے، کمیشن بن گیا، وزیر اعظم صاحب نے کل اعلان کر دیا، ایک تقریر بھی قوم سے خطاب بھی انہوں نے کیا، پیپلز پارٹی کیوں نہیں مان رہی اب اس کو؟ دیکھیں چودھری صاحب کمیشن تو وہ ایک چھوٹا سا کمیشن جسٹس باقر نجفی کا بھی بنا تھا، اس نے فائنڈنگز بھی دی تھی، انکوائری بھی کی تھی، سب کچھ، وہ آج تک کہاں گیا۔ 1992 میں ایک سپریم کورٹ کے سرونگ جج کے تحت جسٹس افضل لون صاحب سپریم کورٹ کے سینئر جج تھے، ان کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا تھا، نواز شریف کی حکومت نے بنایا تھا کوآپریٹو سکینڈل میں، جس میں چودھری میں ملوث ہے، جس میں چودھری صاحبان بھی ملوث تھے، جس میں انہوں نے بھی اپنے قرضے کمیشن کوآپریٹو سے سوسائٹی سے پیسے لے کے اور ادائیگی کی تھی بینکس کو، اور سوسائٹی سے 25,000 سے زیادہ آپ نکلوا نہیں تھے سکتے، جن سوسائٹی سے انہوں نے کروڑ اربہ روپے نکلوائے لوگوں کے، غریب لوگوں کے، اور وہ استعمال کیے اپنی بزنس میں۔ یہ افضل لون صاحب بعد میں سینیٹر بھی بنا تھا، آپ کو شاید یاد ہو۔ افضل لون صاحب کو انہوں نے سینیٹر میاں نواز شریف صاحب نے خود بنایا تھا 6 سال کے لیے سینیٹر، جب انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، سارا وائٹ واش کر دیا، تو اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو بنا دیا سینیٹر، ایک اور جج صاحب کو، سپریم کورٹ کے جج صاحب کو صدارت تک لے گئے تھے۔ تو یہ تو سٹنگ جج کے لیے بھی بڑی ایک مشکل مراحل سے گزرنا پڑے ان کے کسی معاملے میں انکوائری کر کے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو سکے، اور میں ایک اور یہ کمیشن اس کی فائنڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں، ایک اور یا مینج کر لیں گے؟ یہ کمیشن تو کمیشن ہے نا، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان کے خلاف۔ اصغر خان کیس میں یہ فائنڈنگ ہے کہ 95 لاکھ روپیہ 1990 میں، کب؟ 1990 میں 95 لاکھ روپیہ میاں محمد نواز شریف نے آئی ایس آئی سے لیا، اس وقت کی آئی ایس آئی سے، آئی جے آئی کی الیکشن کے لیے، الیکشن میں یہ فیصلہ تو آپ کی حکومت میں آیا تھا، 1990 کا۔ آپ کی حکومت نے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو نہیں پکڑا تھا اس وقت؟ یہ 1990 کا یہ فیصلہ آیا ہے ہماری حکومت میں، آپ کی حکومت میں آیا سر، پیپلز پارٹی کی حکومت میں 2013 میں آیا ہے یہ فیصلہ ہماری